أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ بر و بحر میں فساد برپا ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے یعنی لوگوں نے عمل کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا کچھ مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بالخصوص پاکستان اور بالعموم ساری دنیا کے مسلمان، نہ تو ہماری اقتصادی حالت جو ہے وہ اچھی ہے، معیشت میں مہنگائی نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اسی طریقے سے معاشی حالت بھی انتہائی ابتر ہے۔ لوگوں کا آپس میں ربط نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں، سیاسی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے، حکمران ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور ہر بندہ ہی اپنے آپ کو امین اور صادق کہلوا کر اپنے آپ کو حکومت کا حقدار سمجھتا ہے، اور اخلاقی بگاڑ نے بھی دنیا کو تباہ کر رکھا ہے کہ اخلاقیات ایسی ہے کہ جیسے جنازہ نکلا ہوا ہے۔ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو رواج دیا جاتا ہے اور اسے ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آخر اس قدر پریشان کن حالات ان کا ہمیں سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ باوجود اس کے کہ بہت سے مسلمان اللہ کو مانتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دینداری کو اختیار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر مسلمانوں کو انتہائی تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر اس کے اسباب کی طرف نظر دوڑائی جائے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اگر ان تمام اسباب کو اگر جمع کر کے ایک سبب کی شکل میں بیان کرنا چاہوں تو وہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض احادیث میں ایک وصف کا ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ وصف انسانوں سے نکل جائے تو پھر ایسے حالات کا انسانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہی بنیادی سبب ہے اور وہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں ایسے بدترین حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وصف کو شریعت نے حیا کے نام سے جو ہے وہ متصف کیا ہے۔ حیا دیکھنے میں چھوٹا سا لفظ ہے، اچھا نظر آتا ہے، کسی بندے کے ساتھ یہ لقب لگا ہوا ہو تو اس کے لیے اعزاز بن جاتا ہے، ایسے بندے کی لوگ تعریف کرتے ہیں جو با حیا ہوتا ہے، اور جو بے حیا ہو جائے اسے برا سمجھا جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے گرا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بس اتنا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قوموں کی بگاڑ کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے جب یہ حیا کا وصف انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلے نبیوں کے کلام میں سے یہ کلام جو ہے وہ پایا گیا ہے اور موجود ہے، یعنی یہ انبیاء کا ایک بنیادی حکم جو ہے وہ موجود رہا ہے، یا ایک نصیحت اور قاعدہ جو ہے وہ موجود رہا ہے کہ جس بندے میں حیا ختم ہو جائے پھر اسے ڈھیل دے دی جاتی ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، تمہاری رسی جو ہے وہ ایک ہی دن جو ہے وہ تنگ کی جائے گی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو گیا ہے تو جاؤ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ حیا ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شرم کر لینا، جس کو شرم زیادہ آتی ہو اس کو باحیا کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرم کس چیز سے کر لینا؟ کسی کو کہا جائے جاؤ یار اس فلاں بندے سے جا کر بات کرو، تو وہ کہتا نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ کیا خیال ہے، یہ باحیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جاؤ جا کر نماز پڑھا دو، میں نماز پڑھاؤں؟ مجھے تو شرم آتی ہے، مجھے تو حیا آتی ہے۔ یہ حیا نہیں ہے۔ جاؤ اذان دے دو، میں ایم این اے ہو کر ایم پی اے ہو کر میں اذان دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ یہ حیا نہیں ہے۔ حیا کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن عام طور پہ محدثین نے اور شارحین نے جو حدیث تعریف بیان کی ہے وہ ایک تعریف ان میں سے یہ ہے، هو خلق يبعث صاحبه على منع التقصير او على المنع من اجتناب القبائح۔ یہ ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی عادت ہے جو انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے، یہ وصف اس کو جو ہے وہ کبھی کاموں سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ عَنْ حَقِّ ذِي حَقٍّ، اور یہ کسی حق والے کے حق میں کوتاہی کرنے سے انسان کو روک دیتا ہے۔ دو لفظ ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ حیا ایک ایسا وصف ہے جس کی موجودگی میں انسان بری عادات سے بچنا شروع کر دیتا ہے، برا کام، غلط کام، کبھی کام جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ کسی بھی حق والے کا حق جو ہے وہ انسان نہیں مارتا، اس کا حق جو ہے وہ ادا کرتا۔ اگر آج ہم اپنے معاملات کے اوپر، اپنے حالات کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود نہیں۔ نہ تو ہمارے اندر کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہے کہ وہ وصف ہمارے نفس کو برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے، اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہے جس کی بنا پر ہم کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارے۔ حق بھی مارتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، اور ہمارا نفس ہمیں برے کاموں سے روکتا بھی نہیں ہے۔ کسی کو کیا روکنا ہے، ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ہیں برے کاموں سے۔ جب انسان کے اندر یہ حیا کا وصف ختم ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے فاصنع ما شئت، جو کرنا چاہو کر لو، جاؤ کرو، ہم دیکھتے ہیں کیا کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، نبیوں کا کلام، اللہ کا کلام ہے، تو گویا کہ اللہ کا کلام، جاؤ جو تم نے کرنا ہے کر لو، پھر ہم بھی دیکھیں گے، ہم پھر تمہارا محاسبہ کریں گے۔ اور آج یہی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے، خرابی ہی خرابی ہے۔ کہیں پہ حیا نام کا نشان جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، الا ماشاءاللہ بہت معمولی سا ہے، اگر کہیں نظر آتا ہے تو دوسری دنیا کی چیزوں کی موجودگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، نظر ہی نہیں آتا۔ یہ حیا خیر ہی خیر ہے، جہاں یہ حیا آ جاتی ہے وہاں پہ خیر ہی خیر پائی جاتی ہے۔ جہاں سے یہ حیا نکل جاتا ہے وہاں پہ شر ہی شر آ جاتی ہے، تباہی اور ترباہی آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے۔
ایک شاعر کہتا ہے کہ حیا جب موجود نہ ہو تو پھر زندگی کا اور دنیا کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں رہتا. حیا جب موجود نہ ہو تو نہ دنیا کے اندر خیر رہتی ہے نہ زندگی کے اندر خیر رہتی ہے. آپ یاد رکھیے، لکڑی کے اوپر جب تک چھلکا موجود رہے لکڑی جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. جب چھلکا اتر جاتا ہے تو لکڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر سے جب حیا اتر جائے تو انسان خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ حیا باقی تمام اسباب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، باقی تمام اسباب اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں. آج اگر ہم اپنے اندر حیا کو پیدا کر لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور بہترین بن سکتا ہے. حیا کی ضمن میں ہم اگر چیزیں لے کر آئیں تو دیکھتے ہیں قرآن مجید سے دوری جو ہے وہ ذریعہ ہے جو ہم سے حیا کو ختم کر دیتا ہے. جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس نے ایسے معاشرے کو بہترین بنا دیا جس معاشرے میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. یعنی عقائد ان کے انتہائی بگڑے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی مورتیاں بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے، ستو کے بت بنا بنا کر ان کو سجدہ کرتے. جب جی چاہتا اس کا بازو توڑتے اور اسے پانی میں گھولتے اور کھا بھی لیتے، پی بھی لیتے، اور اسی کو سجدہ بھی کرتے، اسی کو مشکل کشا بھی سمجھتے. بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اپنے لیے بیٹی گھر میں پیدا ہو جاتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، رنگ کالا پڑ جاتا، دل میں انقباض اور تنگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے. عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے. ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے تو 3 حصے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے نظریات ان کے عقائد خراب تھے. قرآن مجید اترا اور اس نے بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا. بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو واقعی بے حیائی ہے کہ ہمیں سجدہ کس کو کرنا چاہیے اور ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں. گویا کہ ہمارے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذکر کیا، اللہ الذی خلقکم، لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ورزقکم، تمہیں رزق عطا کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جتنے بھی تم لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایسی ہستی ہے جو اس طرح کے کام کرتی ہو؟ اس نے تم کو پیدا بھی کیا ہو، تم کو رزق بھی دیا ہو، پھر وہ تم کو مارتی بھی ہو اور تم کو زندہ بھی کرے. کوئی ایسا شریک ہے تو ہمارے سامنے لے آؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس چیزوں سے، ان چیزوں سے بھی پاک ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، تمام عقیدہ جو ہے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ذات تمہیں زندگی دیتی ہے، جو ذات تمہیں موت دیتی ہے، اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو. جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے اس کی تم عبادت کرتے ہو. کیا تمہارے اندر کوئی حیا نام کی کوئی شے ہے؟ تمہیں حیا نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام طور پہ جملہ بولا جاتا ہے کہ مرغی کو انسان دانا خود ڈالتا ہے، جب انڈا دینے کی باری آتی ہے تو وہ پڑوسیوں کے گھر میں چلی جاتی ہے. تو مالک کو پتا چلتا ہے تو مالک پکڑتا ہے اور اس کو مارتا ہے، اور اسے یہی لفظ کہتا ہے تجھے حیا نہیں آتی؟ دانا تجھے میں ڈالتا ہوں، رکھوالی تیری میں رکھتا ہوں، تربیت تیری میں کرتا ہوں،
اور جب انڈا دینے کی باری آتی ہے تو پڑوسیوں کے گھر میں چلی جاتی. یہی کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لوگوں تمہیں حیا نہیں ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں زندگی دی، اور تمہاری موت کا بھی میں ہی مالک ہوں، اور مرنے کے بعد تمہارے اٹھانے کا بھی میں ہی مالک ہوں. پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ایسی چیزوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. لوگو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. تمہارے والدین کو، تمہارے آباء و اجداد کو، تم سے پہلے لوگ جتنے بھی آئے سب کو اس نے پیدا کیا ہے. اگر تمہیں کسی ذات نے پیدا کیا تو اس کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا اس کی عبادت نہ کرو. جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو بہترین چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے نباتات اور انگوریاں اور پھل تمہارے لیے پیدا کر دیے، اس ذات کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تمہیں پتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود پھر تم اس کے شریک بناتے ہو. یہ عقیدہ بتلایا، ان کے عقلوں کو جھنجھوڑا. عقلیں موجود تھی، عقلیں سلیم تھی، عقلوں نے فوراً قبول کر لی یہ تو واقعی ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک اور صاف کر دیا. پورے جزیرہ عرب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جانے لگی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شیطان جو ہے عرب کے جزیرے رہنے والوں ہے میرے صحابہ اکرام تم سے مایوس ہو چکا ہے، تم اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو. اس قدر جو ہے وہ گہرا عقیدہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا. جب ان کو سمجھایا گیا، جب ان میں حیا پیدا ہو گئی تو وہ ایک اللہ کے سوا کسی کی پھر پرستش نہ کرتے تھے، عبادت نہ کرتے تھے، کسی اور کو سجدہ نہ کرتے تھے. اور آج بھی اس کی بہترین قسم کی جھلکیاں مکہ اور مدینہ میں اور خاص طور پہ سعودی عرب میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہاں پہ شرک نام کی کوئی چیز جو ہے وہ جلدی سے نظر نہیں آتی. چھپ کے کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو، اعلانیہ طور پہ ظاہری طور پہ وہاں پہ شرک جو ہے وہ نظر نہیں آتا 1400 سال گزرنے کے بعد. یہ حیا کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید سے دوری حیا کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی معاشرے میں ظلم تھا، زیادتی تھی، قتل و غارت تھی، زناکاری تھی، فحاشی اور عریانی تھی. قرآن مجید نے آ کر بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ سمجھایا ولا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، لوگوں جس نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کر دیا اس کے لیے ہمیشہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کے لیے دردناک اور رسوا کن جو ہے وہ عذاب ہوگا. لوگوں جس نے ایک بندے کو ہلاک کیا، یاد رکھو اس نے ساری کائنات کے انسانوں کو ہلاک کیا. جس نے ایک بندے کی جان کو بچایا اس نے ساری دنیا کی انسانیت کو بچا لیا. یہ احکام دی. لوگوں ظلم نہیں کرنا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن عورتوں سے تمہارے والدین شادی کر چکے ہیں وہ تمہاری مائیں نہ بھی ہوں، ان سے تم کبھی شادی نہ کرنا، وہ تمہارے باپ کی بیویاں ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے، فرمایا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ ظلم نہ کرنا. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مومنات سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. یہ حیا ہے. یہ تمام کام سارے کے سارے حیا ہے. قتل نہ کرو، کسی کی جان قتل کرنا چھوٹا گناہ ہے، تمہیں حیا نہیں آتی. ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، تم اس کے درمیان دخل اندازی کر کے جو ہے وہ اس کو اس کی زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہو. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تمہارے لیے قطعاً جائز. زنا نہ کرو، عزتوں کے اوپر انصاف کے اوپر حملہ نہ کرو.
اللہ तबारक व तआला ने इज्जतों को महफूज रखने का और उनकी हिफाजत करने का हुक्म दिया। ये जुल्म ना करो, बापों की बीवियों से शादी ना करो, ये बहुत बड़ा जुल्म है और बेहयाई है। लोगों की औरतों की तरफ नजरें उठा उठा कर देखना ये जुल्म है और ये बेहयाई है। अपनी नजरों को झुकाओ। ये कुरान मजीद ने हिदायत दी। आपने देखा, तारीख शाहिद है कि वो लोग तमाम चीजों के अंदर जो है वो बाहया बन। कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी को तकलीफ नहीं देते थे। अगर तकलीफ पहुंच जाती तो परेशान हो जाते, जब तक उससे मुआफी ना मांग लेते उस वक्त तक उनको चैन ना आता। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरने लगा तो आपने फरमाया था, लोगों मैं तुम्हें जन्नत की बताऊं ना, कि कोई जन्नती आदमी है, जन्नती आदमी ना दिखलाऊं? सहाबा ने कहा क्यों नहीं? कहा यहां से अभी एक बंदा गुजरेगा वो जन्नती है। एक सहाबी गुजरा और चला गया। एक सहाबी सुन रहा था और देख रहा था, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं देखूं तो सही ये बंदा कौन सा अमल करता है जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारत दे दी। कहते मैं उसके घर में चला। मशहूर किस्सा है, पहले भी सुन रखा होगा। 3 रातें उसके पास रहा। कहता मुझे कोई खास अमल नजर नहीं आया, जो मैं नमाज पढ़ता हूं वो भी पढ़ता था, जो मैं बातचीत करता हूं वो भी करता था, जितना मैं सोता था उतना ही वो भी सो लेता था, जो मामूलात जिंदगी मेरे थे उसके थे, कोई खास फर्क नजर नहीं आया। तीसरे दिन मैंने उससे इजाजत तलब की और मैंने इजाजत जाते जाते मैंने उससे कहा, भाई आपको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बिशारत दी, आपके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सा कोई वसफ है? मैं वो वसफ देखने के लिए आपके घर में आया था। कहा कोई ज्यादा औसाफ तो नहीं है, बस एक छोटा सा अमल है, शायद हो सकता है उसकी वजह से। कहा वो क्या है? कहा जब से मुसलमान हुआ हूं अपने किसी मुसलमान भाई के बारे में दिल में कभी बुरा ख्याल नहीं आने दिया। ज्यादती करना तो बड़ी दूर की बात, जुल्म करना तो बड़ी दूर की बात। मैंने अपने दिल को किसी भाई की बेइज्जती के साथ गदला नहीं किया, इसके अंदर कुदूरत और नफरत नहीं आने दी है, इसके अंदर बुग़्ज़ और कीना नहीं मैंने आने दिया। कहने लगा बस 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 यही काफी है, इतना बड़ा अमल ये तू छोटा सा कह रहा है, ये तो बहुत बड़ा अमल है। ये कुरान मजीद की जब हिदायत मिली तो उनका ये नजरिया जो है वो बन गया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। जुल्म करना बहुत दूर की बात है, वो तो अपनी अंतड़ियों को काट कर लोगों के सामने जो है वो पेश कर दिया करते थे। अपने आप को भूखा रख लिया, बीवी बच्चों को भूखा रख लिया, अल्लाह के मेहमान को, रसूल के मेहमान को पेट भर के खाना खिलाकर जो है वो रुखसत कर दी। ये हया है कि इंसान का एहतराम किया जाए, उसकी जान के ऊपर और उसकी अमलाक के ऊपर जो है वो जुल्म न किया जाए। ये हमें इख्तियार नहीं दिया गया है, ये कुरान मजीद की हिदायत के ऊपर उन्होंने अमल किया। कुरान मजीद ने हमें और भी बहुत सारी बातें जो है वो बतलाई हैं, लेकिन अफसोस उन चीजों को हमने नजरअंदाज कर दिया जिसकी वजह से आज हमें ये तबाही और बर्बादी का जो है वो दिन देखना पड़ा है। कुरान मजीद को एक सबब मान लिया जाए, मैंने पहले कहा हया के जरिए से बाकी असबाब निकलते हैं और कुरान मजीद के अंदर से ही बाकी असबाब निकलते हैं। दूसरा सबब कुरान ही काफी है। कुरान मजीद से दूरी जो है वो बुनियादी सबब है जिसकी वजह से सारा बगाड़ और सारी तबाही आई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और असबाब भी हैं जिनको जिक्र किया जा सकता है। मसलन आज हमने जो है वो तरक्की का नाम जो है वो जुल्म को रख दिया, और जो है वो तरक्की का नाम जो है वो बेहयाई को रख दिया, फहाशी और उरियानी को रख दिया, और तरक्की का नाम जो है वो हमने मर्द और जन के इख्तिलात को रख दिया। तरक्की का नाम देकर हमने ये सारी चीजें जो है वो मारूफ कर दी, जबकि तरक्की तो इस चीज में नजर नहीं आती है। जुल्म के अंदर, बेहयाई के अंदर, मर्द और जन के इख्तिलात के अंदर, इसके अंदर तरक्की किसने कहा है? कि कहां पे शरीयत जो है वो हमें सबक देती है, ला यखलुवन्ना रजुलन बिइम्रातिन इल्ला काना सालिसुहुम अश-शैतान।
کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، وہاں پہ تیسرا جو ہے وہ ان کا شیطان ہوگا۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں نہیں، اختلاط ہونا چاہیے، یہ ترقی ہے، اجازت ملنی چاہیے، عورت مرد کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، سکول و کالج میں مخلوط تعلیم کو رواج دیا جائے، فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں اور جہاں کہیں بھی حکومتی ادارے ہیں وہاں پہ مرد اور عورت شانہ بشانہ بیٹھ کر جو ہے وہ کام کریں، یہ ترقی ہے۔ شریعت کہتی ہے وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے یہاں سے ساری خرابیاں اور ساری تباہیاں اور بربادیاں یہاں سے نکلتی ہیں۔ اور آج دوسرے لوگ تو دوسرے ہیں، ہم خود، ہمارے اپنے گھرانے ہم نہیں جانتے ہیں، بیٹیاں بیٹے موبائل کس آزادی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو بات چیت کرنے کا موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ سکول و کالج میں جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، بچے اور بچیاں ڈانس کرتے ہیں، نہ گھر والے روکنے والے ہیں نہ سکول والے روکنے والے ہیں، گھر والے یہی کہہ کے چلتا ہے معاملہ سارا چلنے دیجیے، کبھی کوشش نہیں کیا کہ سکول سے بچوں کو ہٹا لیا جائے، اس سے پیچھے ہٹا کر کسی ایسے سکول میں داخل کر دیا جائے جہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب بچے بچپن میں 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ ڈانس کریں اور اسکول میں گانے سیکھیں، ان باتوں کو سیکھیں، تو معاشرے میں کہاں پہ جا کر جو ہے وہ عزت ہوگی، اور کہاں پہ جا کر جو ہے وہ دین آئے گا، اور کہاں پہ جا کر جو ہے وہ بے حیائی ختم ہوگی۔ اس میں وہی بات ہے کہ حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والیوں کو جب انسان آزادی دیتا ہے کہ آپ جائیے، بازار میں جائیے اور برہنہ ہو کر جائیے، اور جو ہے وہ زیب و زینت کو اختیار کر کے جائیے، اسے نہیں روکا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ کہاں پہ جو ہے وہ بے حیائی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، وہاں پہ سکون جو ہے وہ کہاں پہ پیدا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب آپ میں حیا نہیں ہے تو کریے جو کچھ کرنا ہے، کرتے رہیے، پھر دیکھیے آگے جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، ان کے لیے ایسا ماحول ان کو فراہم کریں، اپنے گھر میں فراہم کریں، ان کی تعلیم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ وہ حیا کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ دنیا دار لوگ تو اسی کو ترقی کا نام دیتے ہیں، وہ ترقی نہیں جانتے، در حقیقت ہمیں ترقی کا جھانسا دے کر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، جس کی پیٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ایسے دن جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے۔ اس کے اسباب میں سے مادر پدر آزادی ہے کہ ہر بندہ، ہر انسان، ہر عورت جو ہے وہ آزاد ہے، قلم آزاد ہے، صحافت آزاد ہے، قاضی اور جج جو ہے وہ آزاد ہیں، حکمران جو ہے وہ آزاد ہیں، جو مرضی کرنا چاہے ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید جو ہے، دین جو ہے، شریعت جو ہے، اس طرح کی آزادی ہمیں نہیں دیتی۔ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے میں رہ کر انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اگر اس دائرے سے وہ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہیں پہ حیا کا جنازہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ آزادی، قلم، صحافی، خاص طور پہ بات کر لیں، میڈیا ہمارا، یہاں پہ ہر شر کو نشر کیا جاتا ہے اور ہر خیر کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہر شر کو نشر کیا جاتا ہے اور ہر خیر کو دبا دیا جاتا ہے۔ برائی برائی کرنے سے اتنی نہیں پھیلتی ہے جتنی برائی کو نشر کرنے سے برائی جو ہے وہ پھیلتی۔ آج یہ ہمارا میڈیا مسلمانوں کا میڈیا ہے، اندرون خانہ وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں منافقت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ظاہری طور پر یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے باوجود وہ ایسی چیزوں کو نشر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن سے بے حیائی جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ لوگوں میں ظاہر بات ہے بے حیائی پھیلے گی، حیا تو نہیں پھیلے گی۔ اس لیے ضرورت ایسی باتوں کی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس کے ذریعے سے حیا جو ہے وہ واپس آخری بات ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
قرآن مجید اور ہمارا دین یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگوں ہر معاملے میں عدل اور انصاف کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں تمہارا دشمن یا کوئی ایسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں مجبور نہ کرے کہ یہ دشمن ہے لہذا ان کے خلاف نا انصافی کرو. نا انصافی نہ کرو. اپنے والدین ہو، اپنے بہن بھائی ہو، دشمن آ جائیں، جو انصاف کا کلام ہے وہ انصاف کا کلمہ کہہ دو، غلط کلمہ جو ہے وہ نہ کرو. فیصلہ دینا ہے، انصاف کا فیصلہ دے دو، غلط فیصلہ نہ دو. آج ملک پاکستان بنے ہوئے 75-76 سال ہو چکے ہیں. اس ملک کو عدل و انصاف کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس عدل و انصاف کا ہر زمانے میں خون ہی کیا جاتا رہا. آج ہمارے پاس سارا نظام موجود ہے، سارا سسٹم موجود ہے، سارے قوانین موجود ہیں، لیکن مجرموں کو پکڑا نہیں جا سکتا. شریف لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے، بے مجرم بنا کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن دہشت گردوں کو دہشت گرد ثابت کر کے ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. قوانین میں ایسی جھول اور ایسی لچک رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے عام شریف آدمی کو فائدہ نہیں بلکہ مجرموں کو فائدہ جو ہے وہ دیا جاتا. یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے جج، ایسے وکیل اور ایسی عدالتیں، ان کے دل و دماغ سے حیا ختم ہو چکا ہے کہ آپ کو کرسی عدالت کے اوپر بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، لیکن آپ یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ مجرموں کو جو ہے وہ چھٹی دیتے ہیں، دہشت گردوں کو چھٹی دیتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو چھٹی دیتے ہیں. کوئی 10% ہے، کوئی 20% ہے، کوئی 100% ہے. مجرموں کو آزاد کر کے، ان کو بری کر کے، ان کو تخت کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا. وہ ہمارے حکمران بن جاتے. ان کے اندر حیا ہوگی؟ جنہوں نے قوم کو لوٹا ہوا ہے، قوم کو کھایا ہوا ہے، قوم کو پسا ہوا ہے، قوم کو ڈسا ہوا ہے، وہ جیل کی کوٹھریوں سے نکل کر تخت کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ راج کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے اندر حیا ہوگا؟ آج ہمارے حکمران کشکول اٹھا کر IMF کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں، انگریزوں سے، یہودیوں سے کشکول جو ہے وہ بھرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں بھر دو. کیوں؟ ہماری عوام پسی ہوئی ہے، غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کے لیے مدد درکار ہے، اس لیے ہمیں کشکول مجبوراً اٹھانا پڑتا ہے. کوئی بھی جماعت ہو سیاسی، کشکول اٹھانے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تانا دوسرے کو دیتے ہیں. تمام جماعتیں ایسی ہیں، کشکول لینے کے بغیر ان کا گزارا نہیں. ہر کسی نے اٹھایا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آیا جس نے کشکول نہ اٹھایا. نعرے وہ یہی لگاتے ہم توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ غریب، اسے علاج نہیں ملتا. ہسپتال کی سیڑھیوں میں، دروازے میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ مر جاتا ہے. غریب 2 وقت کی روٹی تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے. غریب پانی کی بوندوں کو ترس جاتا ہے، اسے نہیں ملتا ہے اور خشک ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اشراف، ہمارے قائدین، ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما، ہماری کشتی کے ملا، ان کا ایک ایک لباس جو ہے وہ 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ روپے میں آتا ہے. وہ ایک ایک کھانے کے اوپر 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ معمولی بات ہے خرچ کر دیتے ہیں. ان کی رہائشیں، ان کے سفر، ان کی آمد و رفت، ان کا آنا اور جانا، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس دنیا میں نہیں کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. کیا یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت؟ غریب عوام کے نام پہ کشکول پھیلانے والوں، تمہارے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جن غریبوں کے نام پہ چندہ وصول کرتے ہو، ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے ہو اور ان کا خون چوستے ہو، ان کا خون پیتے ہو اور خود جو ہے وہ عیاشی کرتے ہو، تو پھر اس کے لیے اعلان یہی ہوتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر حیا موجود نہیں ہے، جاؤ پھر جو مرضی کرو اور بھگتو.
ابھی وقت آنے والا ہے تمہاری رسی جو ہے وہ پکڑ لی جائے گی، اس کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، پھر تم بھاگ نہیں سکو۔ اور تاریخ شاہد ہے، لوگ دیکھتے ہیں عبرت ناک انجام ہوا ہے ایسے لوگوں کا، لیکن سبق نہیں آتا، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر آنے والا دن تو آ رہا ہے، ایک کل آنے والا دن ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا سب جو ہے وہ واضح کر دے گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ واضح کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میری بات اپنے لیے بھی ہے اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ہر بندے کے لیے ہے، وہ عامت الناس میں سے ہے یا خاصت الناس میں سے، وہ عوام میں سے ہے یا حکمران میں سے ہے، وہ غریب طبقے سے ہے یا امیر سے ہے۔ اگر حیا موجود ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی، وہاں پہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ کوئی بھی ہے، وہ دوسروں کے لیے اگر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کے لیے بھی تباہی کا جو ہے وہ دروازہ کھولا جا رہا ہے، وہ اپنی تباہی کا جو ہے وہ انتظار کرے اور تباہی اس کا مقدر جو ہے وہ بننے والی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ میں حیا جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور بے حیائی سے ہمیں بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔